देखी धन तो दी धन तो का स्टेटस लगाई धन है कि नहीं? क्या लगाई धन? स्टेटस। अल्लाह के रज़ा। किसकी रज़ा? मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं, नौजवानों, अल्लाह के लिए कुछ नेकी ऐसी भी करो जिसको तुम जानो और तुम्हारा रब जाने। जिसको कौन जाने? तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। यही नेकी मैदाने महशर में काम आएगी। जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा रब जानता है। तुम्हारी बीवी नहीं जानती, तुम्हारी बहन नहीं। मस्जिद नबवी देखो है ना, अब तो बहुत बड़ी मस्जिद नबवी है और पहले बहुत छोटी सी मस्जिद नबवी। मुसलमान धीरे धीरे बढ़े लागे, ईमान लावे लागे। कुफारे मक्का या मदीना के लोग ईमान लाने लगे, मस्जिद छोटी पड़ गई। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, मस्जिद के तौसी की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा इसकी जमीन इसको घुसाता किया जाए। हजरत उस्मान खड़े हुए और कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह को खुश करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, इसके पड़ोस में जो जमीन है मैं उसे खरीदूंगा और अल्लाह के रज़ा के लिए रब के रास्ते में दे दूंगा। तारीख में है, हजरत उस्मान गनी दामाद मुस्तफा ज़ुन्नूरैन ने 35,000 दिरहम में उस जमीन का खित्ता खरीदा था और मस्जिद नबवी के लिए वक्फ तेरे लिए वक्त किया। मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दिया। ये है उस्मान गनी। एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कौन महीना चला? कौन महीना चला? जून ना आपन बताओ। अरे आपन बताओ मेरे भाई। मुहर्रम। और ऐसे पहले कौन महीना रहा? जिलहिज। हमारा भाई बोला। नौजवान जब बोलता है तब खुशी होती है। कौन महीना था? जिलहिज। और कई जिलहिज का मेरे भाई शहादत हुई 18। कई जिलहिज का किसकी शहादत? उस्मान गनी की, जो ज़ुन्नूरैन है। हजरत उस्मान गनी, आप शहादत देखो मेरे भाई, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। हजरत अली की सीरत भी बयान करनी है थोड़ी सी आपको। हजरत उस्मान गनी का मुहासरा किया। अब्दुल्ला इब्ने सबा, ये यहूदी नस्ल था। क्या था? अरे इस्लाम को यहूदियों से नुकसान कल भी पहुंचा था और आज भी पहुंच रहा है। ये यहूदी कल भी नुकसान पहुंचाए थे और आज भी पहुंचा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने सबा जो यहूदी नस्ल था, मुनाफिक था, उसने पूरा प्लान बनाया हजरत उस्मान को शहीद करने की। और हजरत उस्मान ने कितने साल हुकूमत की है? अरे 12.5 साल मेरे भाई। और हजरत उस्मान की जब शहादत हुई, आपकी उम्र थी 82 साल। आज हमारे यहाँ अगर कोई बूढ़ा होता है तो लोग कहते हैं इसे तकलीफ मत दो, लेकिन हजरत उस्मान 82 साल के हो चुके हैं। 12.5 साल तक आपने खिलाफत को अंजाम दिया है और 40 लाख या 45 लाख स्क्वायर मील तक उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत फैली। कल मैंने बताया था उमर के जमाने में 22 लाख स्क्वायर मील और उस्मान के जमाने में जब उस्मान की शहादत हुई 39 लाख स्क्वायर मील में इस्लाम की हुकूमत फैली थी। हजरत उस्मान को घर में कैद कर दिया गया और जब आप पर जालिम ने हमला किया तो आपका हाथ कट गया, उंगलियां कट गई। उस वक्त हजरत उस्मान ने फरमाया था, आए मुझ पर हमला करने वाले सुन, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, जिस उंगली और जिस हाथ को तूने काटा है, इस हाथ और उंगली ने सबसे
پہلے وحی الہی کو لکھا ہے، قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جس ہاتھ نے قرآن لکھا، جس انگلیوں نے وحی کی پہلی آیتوں کو لکھا، ظالم نے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ اور ذوالحجہ آپ سمجھتے ہیں نا، ابھی پہلا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، مسلمان مدینے سے مکہ چلے گئے تھے، لیکن آپ لوگ سوچت ہو وہ 48 لاکھ مربع میل سب مسلمان، تو آخر حضرت عمر، حضرت عثمان کو ان کے گھر میں گھیر کر کے 40 دن تک کھانا اور پانی بند کر کے آخر شہید کیسے کیا گیا؟ تو میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، حضرت امیر معاویہ کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کہا تھا عثمان اجازت دیجئے میں پوری فورس لے کے آتا۔ حضرت علی نے کہا تھا عثمان میرے بھائی آپ کہو میں نوجوانوں کی فوج تیار کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے، میرے آقا کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اپنے مکان کے چھت سے حضرت عثمان کے مکان کی چھت تک لکڑی کا پل بنایا تھا، جس سے آپ کھانا اور پانی پہنچانا چاہتی تھی، لیکن ظالموں نے روک دیا تھا۔ ام حبیبہ لکڑی کا پل بنا کے کھانا اور پانی پہنچانا چاہتی تھی۔ حضرت ام سلمہ جو سرکار کی بیوی ہیں وہ بھی مدد کے لیے آئی تھی، اور حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو تلوار دے کر عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا، دین کی حفاظت کرو۔ یہ کنڈیشن تھی، لیکن حضرت عثمان واہ عثمان، ارے کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائی، ارے واہ عثمان، تیری شہادت کو سلام، تیرے ایثار کو سلام، تیری قربانی کو سلام۔ حضرت عثمان کہتے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی گلی میں خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ اور حضرت عثمان کا ایک عادت سنو، اللہ نے آپ لوگوں کو پیسہ دیا ہے، غریب ملے تو مدد کرو میرے بھائی۔ حضرت عثمان کہا کرتے تھے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، 3 چیزیں، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک بہت مشہور حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کو روایت حضرت عثمان نے کیا۔ ارے کہہ دو یا سبحان اللہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا وہ سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کی ہے؟ عثمان غنی نے کی ہے، داماد مصطفیٰ نے کی۔ کہتا چیز بہت پسند ہے؟ ارے بولو یار، کھانا کھلانا بھوکے کو، پھٹا حال ہوئے کپڑا پہنائی اور قرآن پڑھا۔ اور سنو آگے، حضرت عثمان اپنی پوری زندگی جب آپ اسلام لائے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں میرے بھائی اگر ناچ ہوتے تو یہ مسلمان گڈی نکالت ہے، اسے اڑاوت ہے، اور جب وہ کہے مسجد میں جب ڈبہ گھومت ہے تو 5 روپے نکالت ہے۔ یہ سچائی ہے میرے بھائی، یہ سچائی ہے میرے بھائی آپ کی۔ حضرت عثمان ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کسی جمعہ کو آزاد نہیں کر پائے تو دوسرے جمعہ کو 2 کرتے تھے۔ اور جب آپ کو گھیرا گیا گھر کے اندر، آپ کے ساتھ 20 غلام تھے، جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اس دن آپ نے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہے، آپ حضرت عثمان کے گھر پر چڑھ گئے تھے اور کہا تھا مسلمانوں سنو، جب سے میرا نبی مدینہ آیا اللہ نے مدینے کی حفاظت کے لیے
فرشتوں کی جماعت بھیجی ہے، اور اللہ کی قسم اگر عثمان قتل کر دیا گیا اللہ فرشتوں کی جماعت واپس بلا لے گا، پھر وہ جماعت واپس یار بڑا قیمتی جملہ ہے، سنو میرے بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن سلام حضرت عثمان کے مکان پہ کہہ کے کر رہے ہیں، اے مسلمانوں سنو، جب سے نبی مدینہ آئے تب سے فرشتوں کی جماعت مدینہ کی حفاظت کر رہی ہے، اگر عثمان شہید ہو گیا اللہ فرشتوں کو واپس بلا لے گا، پھر وہ مدینہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور سنو، اللہ رب العزت کی قسم، جس نے عثمان کو شہید کیا میدان محشر میں ایسا اٹھے گا، جیسے ایسا اٹھے گا کہ اللہ اس کو ہاتھ کے نعمت سے محروم رکھے گا۔ اور سنو، اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا ہے، اگر عثمان قتل کر دیا گیا اللہ کی تلوار نیام سے باہر نکل آئے گی، پھر اللہ کی تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ اور عبداللہ ابن سلام نے یہ بھی کہا تھا، سنو اللہ کی قسم، کسی نبی کی قتل پر 70,000 لوگ قتل کیے گئے، کوئی نبی دنیا میں ایسا قتل نہیں ہوا جس کے بدلے میں 70,000 قتل نہ کیے گئے ہوں، اور کسی امیر المومنین کے قتل پر ایسا نہیں ہوگا کہ 35,000 لوگ قتل نہ کیے جائیں۔ عبداللہ بن سلام کی یہ بات بالکل درست ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جنگ جمل لڑی گئی، جنگ صفین لڑی گئی، جس میں ہزاروں ہزار مسلمان شہید۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور 20 غلام رہے انہوں آزاد، اب بچا کے حضرت عثمان اور ان کی ایک بیوی، دروازہ کھول دیا حضرت عثمان نے، غسل کیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ذوالنورین نے اس کتاب کو اٹھایا جو کتاب سب سے زیادہ پسند تھی، یعنی قرآن، اور قرآن کو باوضو ہو کر عثمان غنی نے پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جب قرآن کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ رہے تھے، ظالم نے نیزہ مارا، ارے سینہ عثمان سے خون نکلا، اور سینہ قرآن پہ جا کے پڑھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن۔ ایک بار اللہ اللہم صلی علی سید